عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بیان حلفی پر اعتراض اٹھایا اور عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نہال ہاشمی اور دانیال چودھری کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم عدالت کو کچھ دستاویزات جمع کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈسٹرکٹ عدلیہ سب کے لیے اہم ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی معافی سے ہم مطمئن ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بیان حلفی جو ہے وہ پڑھا اور یہ کہا کہ بادی النظر میں یہ توہین عدالت تھی، لیکن عمران خان کے رویے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے یہ ختم کر رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے اب شکاز نوٹس کا ان کو جو ملا تھا توہین عدالت کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ عدالت نے نوٹس ختم کر دیا اور عدالت نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف جو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس تھا جسے 31 اگست کو جاری کیا گیا تھا، اس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں، جس میں چیف جسٹس اظہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی، اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو ریمارک سامنے آئے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا بیان حلفی پڑھا ہے، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان معافی مانگنے کے لیے سیشن جج کے جو خاتون سیشن جج ہیں ان کے چیمبر بھی گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر موجود ان کے لیڈر سے کہا تھا کہ تم گواہ رہنا، میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ خاتون جج وہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ اور گزشتہ سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے چیمبر میں آ کر اپنے بیان پر شرمندگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہفتے کے روز انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا، جس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس پر سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کا بیان حلفی پڑھا ہے، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے رویے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر رہے ہیں، عمران خان کی معافی سے ہم مطمئن ہیں۔ بادی نظر میں توہین عدالت کا کیس تھا، لیکن ہم عمران خان کے رویے اور ان کی معافی سے مطمئن ہیں۔ تو اس وقت اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خاور، جس طریقے سے کیس آگے بڑھا اور بیان حلفی بھی عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا، پھر وہ زیبا چودھری جج ان کی عدالت بھی پہنچے اور انہوں نے بار بار اظہار کیا، مختلف پلیٹ فارم پر اظہار کیا کہ وہ اپنے رویے پر معذرت خواہ ہیں۔ اب فیصلہ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور عدالت مطمئن ہے، اور یہ توہین عدالت کا شو کاز خارج کر دیا گیا ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں، ایک چیز یہاں پہ اس کی تشریح کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر ہمارے دوست جو عمران خان کا کیس ہے اس کو دانیال عزیز اور طلال چودھری اور کچھ اور جو پی ایم ایل این کے جو لیڈران ہیں جن کے خلاف توہین عدالت لگی تھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا پروپورشن ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے بات کی تھی ایک لیگل کورس آف ایکشن اپنانے کی کہ ہم لیں گے، لیکن اس میں الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا، جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے عمران خان نے ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ جی بالکل وہ میرے الفاظ ٹھیک نہیں تھے، میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں اپنا جو میں نے بیان کیا تھا اس پہ بھی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ اس طرح انداز سے بات نہیں کی جانی چاہیے تھی، وہ بھی ایک جلسے کے اوپر، جلسے کے دوران جہاں ایک چارج ماحول ہوتا ہے تو اس سے ایک ڈفرینٹ تاثر قائم ہوتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے بیان کو واپس لے رہا ہے، اپنے الفاظ کو واپس لے رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، اور متعلقہ جج صاحبہ ان کے دفتر ان کے وہ عدالت میں بھی گئے، وہاں پہ بھی جا کے کہا کہ جی میں معذرت کرنے آیا ہوں، اگر میرے الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہے کسی بھی سطح کے اوپر تو میں اپنے رویے کے اوپر شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی وجہ رہ نہیں جاتی تھی کہ یہ کیس کنٹینیو کرتا، لیکن وہ جو دوسرے نون لیگ کے لوگوں کے جو خاص طور پر جن کے خلاف ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا یہ جو اندر بت بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے اس پاکستان کی زمین آپ کے بچوں اور آپ کے خاندان کے لیے تنگ کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف یہ ایکشن لیں گے۔ تو بڑی ہی ایک زمین آسمان کا فرق ہے ان کے بیانات کے اندر۔ انہوں نے انیشلی جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے اپنے الفاظ بھی واپس نہیں لیے تھے، اور بعد میں کافی ٹائم گزرنے کے بعد ان میں سے ایک آدھ ان کے لوگوں نے الفاظ واپس لیے تھے، باقی قائم رہے تھے اپنے الفاظ کے اوپر۔ لہذا یہ جو کمپیریزن ہے یہ بالکل نہیں بنتا۔ صحیح، کاشف عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر اینکر پرسن، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ کاشف، یہ آج کا اہم فیصلہ بھی سامنے آ گیا، عمران خان صاحب کی معافی قبول کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ان کا جو یہ تھا جو فرد جرمائت کرنے کا کہا جا رہا تھا ان کے بارے میں، اور جو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس تھا
اس کو خارج کر دیا گیا ہے. اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بازی نظر میں آج بھی جو فیصلہ کیا گیا اس پہ جو عطا اللہ صاحب نے کہا کہ نیک نیتی ثابت کی، عمران خان صاحب نے معافی مانگی، وہ گئے بھی جج زیبا چودھری کی عدالت میں. یہ بڑا صاف نظر آ رہا تھا پہلے دن سے، جس دن یہ شو کاز کی پہلی ہیئرنگ ہوئی کہ عدالت اس کو وادی نظر میں توہین عدالت سمجھتی ہے، اور یہ اگر عمران خان صاحب معافی نہ مانگتے تو توہین عدالت کا یہ جو پروسیڈنگز ہے عمران خان صاحب کے خلاف شروع ہوتی، کیونکہ آخری ہیئرنگ میں انہوں نے روسٹم پہ جا کے معافی بھی مانگی. صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جج صاحبہ کے پاس جا کے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں. تو عدالت چاہتی یہ تھی کہ عمران خان صاحب اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کریں. جو پہلا جواب آپ کو یاد ہوگا جو پریلیمنری جواب دیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ پہلا جواب ہے لیکن ہم اس کے آگے جواب دیں گے. اس پر عدالت نے بڑی وہ پہلی ہیئرنگ میں اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا. پھر دوسری ہیئرنگ میں جو جواب جمع کرایا گیا اس میں جو الفاظ کا چناؤ تھا، ریگریٹ، ریمورس یعنی افسوس ہوا، اس طرح کے الفاظ کو بھی عدالت نے قبول نہیں کیا. تو اس نظر آتا کہ عمران خان صاحب کو سیدھی معافی مانگنی پڑے گی. وہ معافی انہوں نے پھر عدالت میں کھڑے ہو کے بھی مانگی. نہ صرف یہ کہ عدالت میں مانگی جس دن بدت جرمائد ہونی تھی، بلکہ اب ایفیڈیوٹ جو دیا ہے اس میں بھی، اور جج صاحبہ کے پاس بھی گئے. میرا خیال عدالت بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے. لیڈرشپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ججز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو. انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہمارے ملک میں جب اداروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کچھ تنقید تو ظاہر ہے، تنقید کرنا پولیٹیشین کا کام ہے. بہت سے کیسز میں شاید بہت سے لیڈرز کی تنقید جائز بھی ہوگی، لیکن کچھ جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ مرضی کے فیصلے ڈھونڈے جاتے ہیں. اگر مرضی کا فیصلہ نہ آئے وہ کہ قانونی اور آئینی بھی ہو، ٹھیک فیصلے بھی ہوں جو کہ لارجر کمیونٹی سمجھتی ہے وکلا کی کہ ٹھیک فیصلے ہیں، اس پر بھی عدلیہ پر تنقید پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے عدلیہ بھی اپنی عزت کروائے گی اپنے فیصلوں سے، اور تھوڑی سی احتیاط کا مظاہرہ سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے ریئلائز کیا، انہوں نے اپولوجائز کیا، اور عدالت نے یہ بتائیں خاور نے جیسے بات کی، کاشف وہ حوالہ دے رہے تھے، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کمپیئر کرتے ہیں نہال ہاشمی، طلال چودھری کی کیسز سے، اور بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی مخالفین نے. آج کیا اس سے تعین ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ کمپیریزن جو کیا جاتا ہے یہ کتنا فلاڈ ہے، اور کیوں یہ تنقید کی جاتی ہے، اور اب ان کی امیدوں پر جو پانی پھر گیا اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے کمپیریزن تو ہے ہی غلط، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں بیان کی سیریسنیس کی اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. ظاہر ہے یہ تو عدالت کوئی بھی بیان دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ بڑے بڑے بیان جانے بھی دیے گئے ہیں اور کچھ بیانات پر عدالت لگا بھی دی گئی ہے. ظاہر ہے سواتی تو عدالت کی اپنی ہے، لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ تھا دانیال عزیز اور طلال چودھری کیس. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معافی نہیں مانگی. اسی وقت نہال ہاشمی کا کیس مختلف اس لیے کہ انہوں نے جی آئی ٹی کو دھمکی دی، اور جس قسم کے الفاظ کا چناؤ کیا تھا، انسیڈنٹلی میں خود عدالت میں موجود تھا اس وقت، جس پر جج صاحبان نے کہا تھا کہ سسیلین مافیا اس قسم کی دھمکیاں عدالتوں کو دیا تھا. انہوں نے کہا کہ تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. وہ جس لیول پر چلے گئے تھے اپنی الفاظ کے چناؤ میں، وہ جس جگہ چلے گئے تھے، ادھر سے شاید عدالت بھی ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی. انہوں نے معافی مانگی تھی عدالت میں پہلے دن کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی. اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی جس قسم کے بیانات کی. تو باقی بیانات کو اگر آپ دانیال عزیز اور طلال چودھری کے بیانات تھے، وہ سیاسی تناظر میں دیے گئے بیانات تھے. پی سی او بت بیٹھے ہیں، اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن موقع دیے گئے کہ معافی مانگی. پارٹی نے کہا آپ نے معافی نہیں مانگنی. انہی دنوں میں احسن اقبال صاحب پر بھی تھوڑی عدالت لگی. پارٹی نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ معافی مانگ لیں، انہوں نے معافی مانگی، اور ان کی جو معافی تھی وہ قبول کر لی گئی تھی عدالت کی جانب سے. ان کا کیس ختم کر دیا جاتا. باقی دونوں کو معافی نہ مانگنے کی وجہ سے، اور پھر ایک کیس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اب سزا کے ڈر سے بالکل آخر میں آ کے معافی مانگیں. یہ معافی اس لیے قبول نہیں کی جائے گی. اگر آپ پہلے آ کے معافی مانگ لیتے، یہ دکھاتے کہ آپ شرمندہ ہیں اپنے رویے پر، اپنے بیان پر، تو شاید اس وقت معافی دی جا سکتی تھی. لیکن جس وقت آپ معافی مانگ رہے ہیں، یہ لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے 2 3 4 جوابات دیے جو جمع کرائے گئے ان کی جانب سے، اس میں کسی میں بھی معافی نہیں مانگی.
کنٹیسٹ کیا گیا کیس کو، کیونکہ اس وقت چاہتے تھے کہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس عدالت میں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکور کیا جائے. تو بڑے مختلف کیسز ہیں یہ سارے. اگر وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر دانیال عزیز اور طلال چودھری بھی شروع میں معافی مانگ لیتے جس کا موقع ان کو بھی دیا گیا تھا، تو شاید حالات اس جگہ نہ پہنچتے جہاں پہ ان کو نائل کیا جاتا. لیکن یہ کیسز بڑے مختلف ہیں. عدالت عموماً آپ کو یاد ہوگا جو 2 امائکس یعنی فرینڈز آف دا کورٹ اپوائنٹ ہوئے بڑے نامور اور قابل وکیل ہیں، مخدوم علی خان صاحب بھی اور منیر ملک صاحب بھی. ایون جو دوسرا جواب جمع کرایا گیا تھا تحریک انصاف کی عدالت کی جانب سے عدالت میں، وہ تو اس کو دیکھ کر بھی کہتے کہ سر یہ کافی ہے، اس کے اوپر معاف کر دینا چاہیے. ہاں جی، ان کی جانب سے بھی نرمی دکھانے کی اپیل کی گئی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کاشف، ہمارے ساتھ ماہر قانون فیصل چودھری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، آج عمران خان صاحب کا جو بیان حلفی تھا اس کو منظور کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس ہے اس کو خارج کر دیا گیا. یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ لوگ؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں نے تو کاشف باشی صاحب کے شو پہ بھی بڑا پہلے بھی کہہ دیا تھا. دیکھیے، عدالت ایک ایسا مقام ہوتی ہے جس سے اپنے الفاظ واپس لینے سے کسی کا قد کم نہیں ہوتا، بہت بڑھ جاتا ہے. عمران خان صاحب کا جو کانڈکٹ ہوا، جس طرح سے وہ سیشن کورٹ میں بھی گئے زیبا بی بی کی عدالت میں، اور پھر جس طرح سے ججز کے سامنے انہوں نے کھڑا ہو کے ایک بات کی، اس سے دیکھیے کورٹ کا کوئی مطمع نظر کنٹیمپٹ کیسز میں 99% کیسز میں صرف ایک احساس دلانا ہوتا ہے، ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. اور پچھلی تاریخ ہماری اچھی نہیں تھی. جب میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ کو کنٹیمپٹ نوٹس ہوا تو سپریم کورٹ پہ اٹیک ہو گیا. عمران خان صاحب نے ایک بڑا باوقار انداز جو ہے اپنایا. انہوں نے کھڑے ہو کے ججز کی تکریم کی، ان کی اپنے جو غلط تھا وہاں پہ بھی معذرت جو ہے وہ کی. اور دیکھیے سیشن کورٹ میں جا کے بھی انہوں نے بالکل وہاں پہ میں بھی موجود تھا جو کیا. اس سے عدالتوں کا وقار بڑھتا ہے، اس سے لوگوں کی نظر میں، کیونکہ عمران خان صاحب بہت پاپولر پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے کانڈکٹ کا ایک میسج جاتی ہے نیچے تک، تو وہاں سے عدالتوں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. اور عدالت نے بھی بڑا باوقار انداز اختیار کیا ہے. اور اسی طرح سے عدالتوں کے فیصلوں پہ اچھے فیصلے عدالتوں کے وقار کا باعث بنتے ہیں، اور بڑے لیڈروں کی عدالتوں کی تکریم کرنے سے ان کی عزت بھی بڑھتی ہے. عمران خان نے مثال قائم کی ہے، میں بہت سراہتا ہوں عمران خان صاحب کے کانڈکٹ کو بھی، اور انہوں نے بالکل ایگوسٹک نہیں ہوئے جس طرح کے بعض میڈیا پہ یہ چلایا گیا. انہوں نے آ کے عدالت کی تقدیم کی. اس سے ادارے مضبوط ہوں گے، اس سے ان کی بھی اپنی عزت بڑی ہے، بہت بڑی ہے عمران خان صاحب کی عزت. اور یہ ایک معاملہ جو بلا وجہ آ گیا تھا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ. آج جو ہے وہ ایک عدالت اور ملک کی جو پولیٹیکل پارٹی کے درمیان فرکشن کا جو ایک تاثر تھا وہ ختم ہو گیا. یہ بہت ہی خوشائن بات ہے. میں بطور وکیل بہت خوش ہوں اس چیز سے، اور بہت اطمینان ہوا ہے. اور جس طرح سے کاشف صاحب نے بھی کہا، جو 2 ماہ تک جو ہمارے سب سے بڑے سینئر اور سید وکلاء نے، مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب نے جو اس میں اپنی سبمیشنز دی کورٹ کے سامنے، وہ بھی بہت ہی ان کو سراہا جانا بہت ضروری ہے. یہی ایک کانڈکٹ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، بڑے وکلاء کا، اور اس سے ایک مضبوطی آتی ہے. ملک بھی میں بھی جتنی فرکشن کم ہو ہم سب کے لیے بہتر ہے. آج مجھے بہت اطمینان ہوا ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچا. اور فیصل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان پر مختلف کیسز ہیں، خود وہ ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ان پر تقریباً 24 FIR ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوتے ہیں. تو آج یہ توہین عدالت کا شو کاز خارج ہونا کتنا بڑا ریلیف ہوگا عمران خان کے لیے؟ یہ کافی بڑا ریلیف ہے. جی دیکھیے، اگر ان 24 میں سے کوئی کیس اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کی کوئی تھی وہ صرف یہ تھا، باقی تمام کیسز میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں. کنسٹیٹیوشن ہے، ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی یہ ایک تاثر ایسا چلا گیا. حالانکہ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ انہوں نے وہ لیگل ایکشن کی بات کر رہے تھے. بہرحال لیگل ایکشن یا ایکشن عدالتوں کے بارے میں جو بھی کچھ کہا جائے اس میں احتیاط برتنی چاہیے، سب کو برتنی چاہیے. اور ایک یہ جو تھا یہ ایک معاملہ آج پیش اسلوبی سے گیا. باقی جتنے بھی حکومت نے کیس بنائے جس میں وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں، جس میں وہ کیے گئے ہیں، وارنٹ والا کیس بائی دا وے آج کی جو ہے کنٹینٹ پروسیڈنگ کے بعد آئین کے تحت وہ مقدمہ جو ہے میری نظر میں آرٹیکل 13 اور سیکشن 409 CRPC کے تحت وہ مقدمہ جس پہ وارنٹ کے رہے ہیں وہ نہیں چل سکتا. اچھا، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت
कबल गिरफ्तारी इसी केस में दी गई है। अब ये मुकदमा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा? उसकी जी देखिए, उसकी बुनियाद ये होती है कि किसी एक इल्जाम के तहत 2 दफा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 13 है और क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 2409 है। उसमें उसके तहत किसी भी शख्स को 2 बार प्रोसिक्यूट या सजा नहीं दी जा सकती। लिहाजा ये क्योंकि आज ये मामला कुछ उसलूबी से इख्तिताम पजीर हो गया है, लिहाजा वो जो मुकदमा जिसमें कल जमानत हुई थी और वारंट इशू करके हुकूमत ने एक जो है वो खामखा का एक कहानी जो वो इशू की, वो मेरी ओपिनियन में खत्म हो जाएगा और वो नहीं चल सकेगा। बिकॉज आज 5 जजेस के हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेशन कोर्ट में वो जो मुकदमा है उसका कोई जवाब नजर नहीं है। और फैसल, एज लॉ एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, वो टर्निंग पॉइंट क्या था खान साहब के? कौन से बयान हल्फी की बात करें या जो वो जज ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंचे जिसके बायस आज उन्हें रिलीफ मिला? अदालत ने कहा कि वो उनके रवैये और उनके अल्फाज और माफी से मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि जब खान साहब को मौका दिया अदालत ने, अगर पहली 2 पेशियों पे मौका देता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ये मामला पहले ही खत्म हो जाता। जैसे उन्होंने मौका दिया, फिर खान साहब ने बहुत बड़े पन का मुजाहरा किया कि अदालत की हदायत का इंतजार नहीं किया और वो जज साहबा के पास खुद चले गए और वहां पर ये सारी चीजें जो है इकट्ठी होकर जज साहबान को एक और ना सिर्फ हाईकोर्ट का, नीचे वाले जो जज साहबान है उनका भी बड़ा एतमाद बहाल होगा, उनका भी मोराल अप होगा और वो भी अपनी जो दानिश में जो है अपनी जो प्राइस की इंजाम तक में मैं समझता हूँ कि ज्यादा तंदही से काम करेंगे। क्योंकि जब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकली शख्सियत जो है वो किसी की तकरीम करते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें इकट्ठे होकर एक अच्छा तासुर गया और बहुत ही यकीनन एक अच्छा तासुर गया, उसकी वजह से हम ये फैसला भी देख रहे हैं। फैसल चौधरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अली जफर माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अली जफर साहब, आज इमरान खान साहब के जो हक में फैसला आया, उनको रिलीफ मिला अदालत की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी माफी से, उनके रवैये से हम मुतमईन हैं। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी नजर में दुरुस्त फैसला है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली जो तारीख थी उस पे जो बयान किया था इमरान खान साहब ने कि उनको माजरत है और उनसे गलती हुई और वो उसकी एक तरह से अपोलोजाइज करते हैं, उसकी माफी मांगते हैं जुडिशरी से भी, और वो जाके जो मैडम ज़ेबा हैं उनके पास भी जाके माजरत करेंगे। तो उसके ऊपर पहले भी हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि हम आपकी ये जो आपने जुबानी बातें की हैं इससे मुतमईन हैं, और अगर आप हमें ये अब यही जो अपॉलॉजी आप कर रहे हैं हमारे सामने जुबानी, आप इसको राइटिंग में एफिडेविट की शक्ल में आप हमें दे दें तो हम उसको खारिज कर देंगे। तो वही किया। इमरान खान साहब गए भी मैडम ज़ेबा के पास, और वो हालांकि नहीं थी लेकिन उन्होंने उनको माजरत की उनके कोर्ट रूम में खड़े होके, और उसके बाद ये एफिडेविट जो है वो जिस तरह उन्होंने जुबानी बात की थी पिछली बार उसी तरह का एफिडेविट दे दिया था, तो अदालत ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे मेरा ख्याल है सबका वकार जो है, जुडिशरी का भी, लोअर जुडिशरी का भी, इमरान खान साहब का भी, और हम सब जो पीटीआई के मेंबरान हैं हम सब का एक तरह से वकार ऊंचा हुआ है, क्योंकि जब आप अदालत से और एक इंस्टीट्यूशन से आप माफी मांगते हैं, बेशक आपकी गलती जितनी ज्यादा संगीन ना भी हो या हो, आप जब माफी एक बार मांग लेते हैं और वो कबूल हो जाती है तो आप एक तरह अपने माँ बाप के पास जाके माफी मांग रहे हैं। उसमें जुडिशरी का भी वकार जैसा मैंने कहा बुलंद होता है, और जो माफी मांगने वाला है उसका भी। और बैरिस्टर अली जफर साहब, गुज़िश्ता समाअत के बाद भी इस पर बड़े तज्ज़िये हुए थे, और उस वक्त तक खान साहब जज ज़ेबा चौधरी की अदालत भी नहीं पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया था कि मैं यहां पर माजरत करने आया हूं। और मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने देखा इमरान खान ने, चाहे वो टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, उस पर इसका इजहार किया। आपके ख्याल में एक प्रेसिडेंट सेट किया है खान साहब ने तौहीन अदालत केस में, और जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया जिसका आज सराहा भी अदालत ने? जी देखिए, रवैया खान साहब का बहुत दुरुस्त था, यही होना चाहिए। और ये अगर आप तारीख देखें तो उसमें जब भी तौहीने अदालत की बात होती है तो हर अच्छा वकील अपने मौक़िल को यही सलाह देता है कि आप माफी मांग लें, और जो जितनी बड़ी कद का शख्स माफी मांगे
اتنی ہی عدالت کی ریپوٹیشن بلند ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی روایت ہے جو قائم کی ہے عمران خان صاحب نے. اگر آپ جوش خطابت میں کوئی چیز کہہ جاتے ہیں جس کی آپ کی بے شک انٹینشن ہو یا نہ ہو, اس میں اگر اس کو کہا جائے کہ آپ درست کریں اور معافی مانگیں اور اس سے معافی مانگ لی جائے, تو یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہمارے ہر پولیٹیشین کے لیے ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے, اور دوسری بات اگر یہ کی ہے تو پھر اس کی معافی مانگ کے عدالت کا وقار بلند کیا جائے. یہ ایک اچھی روایت ہے. ٹھیک ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ آپ کا. کاشف عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب, جس طرح سے یہ بات کریں ہم کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یوزلی موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ المیہ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے مخالفین یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انصاف کے ترازو پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً سے. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے معافی مانگ لی ہے تو اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیا گیا تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلا تو فیصلہ سب کو یہ کر لینا چاہیے کہ وہ جو پبلکلی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, بلکہ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. ان سب کی کوشش ہے, سب کی, انکلوڈنگ تحریک انصاف کی, اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالیں, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمے کریں, کسی طرح سے ان کو نااہل کرائیں, ان کو ملک کی سیاست سے نکالیں تاکہ سیاست میں سوائے ہمارے اور کوئی نہ رہے. پچھلے 3.5-4 سال آپ کو یاد ہوگا فیشزم کے نعرے سنتے کہ یہ اپنے مخالفین کو ختم کرنا تھا. آج مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ نفرت بھری پریس کانفرنس سنیں جس میں ہر جملے کے بعد ان کو لگنا ایسے ہے کہ کیس چلانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ آپ کے ملک کی مستقبل کی وزیر اعظم بننے کی خواہش مند ہے جو کہ بن نہیں سکتی. اب تو ان کا کیس ختم ہو گیا جو ہائی کورٹ ہے, سو شی کہتی جو فیوچر پرائم منسٹر, وہ کیا کہتی مقدمے چھوڑیں, اس کو یہ مقدمے ثابت ہو چکے ہیں, اس کو بس کسی طرح نائل کریں, سزا دیں اور جیل میں ڈالیں. یہ ہے پاکستان کی سیاست. اب یہ عدالت نے چھوڑ دیا. عدالت سے عمومی طور پر بڑی بحث چلتی رہی ہے پاکستان میں, خصوصاً گزشتہ 10-15 سال, کہ دنیا میں توہین عدالت کے کیس ختم ہو گئے. برائے مہربانی اس کیس کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے. اور میرا اپنا ذاتی ماننا ہے کہ بہت سیریس معاملات بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی قتل کی دھمکیاں دے جائے, کوئی اس طرح کی بات کرتے, تو ایک علیحدہ بات ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس بات کر جائے تو عدالت اس کے ساتھ کیا کرے. لیکن لارجلی اگر لوگ عدالت کے اوپر اگر کامنٹ کر دیں, عدالت کو بھی ان کو درگزر کرنا چاہیے یا ان کو معاف کر دینا چاہیے اگر وہ معافی مانگے. یہ ایک پرنسپل سیٹ کر دینا چاہیے تمام لوگوں کو عدلیہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں ایک اور جو رویہ ہے ہمارا, وہ رویہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں جس کی بات پسند نہیں آتی ہم اس کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں, کھلے عام پریس کانفرنس میں تنقید کرتے ہیں. عمران خان صاحب حکومت میں تھے, مسلم لیگ نون کی تقریریں نکالتے تھے. مسلم لیگ نون حکومت میں آئی, عمران خان صاحب کی تقریریں نکالتے تھے. اب ادارے اور اداروں کا ایک رول بھی ہے. دیکھیں, لوگ اپنی عزت اپنے فیصلوں سے کراتے ہیں, عدلیہ ہو, ادارے ہوں, لیکن ہمارے یہاں پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے ان اداروں میں. ان کے فیصلوں پر بہت تنقید ہوتی ہے. فیصلے کے کانٹینٹ پہ تنقید نہیں ہوتی, اداروں پر تنقید ہوتی ہے. جو آپ نے بھی ایک جملہ استعمال کیا جو لاسٹ ٹائم شاید مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ انصاف کا ترازو سیدھا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تنقید فیصلے پر نہیں ہے, یہ تنقید عدلیہ پر ہے. اگر یہیں پہ سزا ہوگی تو عدالت کی واہ واہ ہوگی, اگر یہیں پہ سزا نہیں ہوگی مخالف کو تو عدالت پر تنقید ہوگی. یہیں پہ جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ تھی تو آئین اور قانون جیت گیا تھا. پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی تو بینچ فکسنگ ہوئی تھی, عدالت کے خلاف کارروائیوں کے مطالبے ہوئے تھے. بلاول صاحب نے کہا ہم اپنے لوگوں کو روک نہیں پائیں گے, دھمکیاں دی جاتی. سب یہ کرتے. اس چیز کو سیاستدانوں کو بھی سمجھنا ہوگا. دوسری طرف عدلیہ کو بھی ایک تھوڑا سخت ویو لینا چاہیے. اگر کوئی معافی مانگے وہ معافی قبول کر لینی چاہیے, چاہے وہ مریم نواز کا کیس ہو, کبھی چاہے نواز شریف کا کیس ہو, توہین عدالت کی کو بڑے بیرنگلی استعمال کرنا چاہیے. یہ کسی کو اکھاڑنے پچھاڑنے کے لیے نہیں ہوتا. کاشف یہ بھی بتائیے گا,
خان صاحب پہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، کیسز ہیں، توشہ خانہ کا بھی ہے، پھر ان کے اوپر فورن فنڈنگ والا بھی ہے، یہ والا کیس، آپ کے خیال میں اس کیس میں انہیں ریلیف ملنا سیاسی طور پہ ان کے لیے کتنا بڑا اہم ہے، کتنا بڑا ریلیف ہے یہ ان کے لیے؟ دیکھیے، آج کے کیس کے بارے میں تو بڑا کلیئر ہو گیا تھا یہ پہلی پیشی سے کہ عدلیہ یہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں۔ ججز نے تو بیٹھ کے بینچ پر یہ بھی کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ آج شام کو یہ کیس ختم ہو جائے، اگر اور ان کی شاید سینس یہ تھی کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے اور کیس ختم ہو جائے گا۔ عدالت اس ایسے کسی چیز پر، کیونکہ ہمارے ملک کا ایک کچھ حالات، کچھ مروزی حالات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، یعنی یہ چیز بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے کون نائل ہوا تھا، کس نے نائل کیا، اب کس کی باری، اور عدلیہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی کسی کیمپین کا حصہ بنے موجودہ عدلیہ، جو خاص کر جو نظر آ رہا ہے، تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس چیز کا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں، ان کے خلاف جو حکومت کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس کو سیاست سے باہر نکالا جائے، پولیٹیکل پارٹی یا عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کو بھی احتیاط سے چلنا ہوگا کہ ایسے کسی کیس کو تلوار بن کے اپنے اوپر لٹکنے نہ دیں جو کل ان کے خلاف فیصلہ آئے اور ان کے خلاف استعمال ہو سکے۔ تو یہ میرا خیال ہے دس از ون لیس وری فار عمران خان صاحب۔ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے اپالوجائز کر لیا تھا تو لگے اسی رہا تھا کہ اس پیشی پر یہ کیس ختم ہو جائے گا، عدالت نے کہا کہ ہم فرد جرم عائد نہیں کر رہے، اپنا ریٹرن ایفیڈیوٹ جمع کریں۔ تو اب لگتا ہے ایسا کہ دس از ون لیس وری بٹ از دا وری اوور، کیا پریشانی ختم ہو چکی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے پریشانی ختم ہوئی ہے، بیکاز مارکیٹ کی آواز تو دیکھیں اسلام آباد میں بہت افواہیں ہوتی ہیں، بہت چیٹر ہوتا ہے، بہت سی گپ لگ رہی ہوتی ہے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں کہ عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، بڑے علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ مجھے نائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہو، توشہ خانہ کیس میں یا کسی دوسرے کیس میں۔ تو وہ اس بارے میں خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک اپنی مشکل کم کر دی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چوہدری عدالت کا تاکہ اگر ڈائزنگ آف رپورٹ تک کی بھی سزا ہو جاتی عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب اس بھی نائل ہو جاتے۔ تو اب جیسے آپ نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ کیا، تو آئی تھنک دس از ون لیس وری فار عمران خان صاحب رائٹ ناؤ بٹ از دا وری اوور۔ کیا یہ چیز ختم ہوگی؟ نہیں جی، ابھی میرا خیال ہے ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہیں، پریشانیاں ان کی اور دوسرے کیسز میں اپنی جگہ موجود ہے۔ فورن فنڈنگ میں الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو کہا تھا کہ آپ اگر اس پر دیکھ لیں کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ریفرنس یا توشہ خانہ کا ریفرنس جو اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کے پاس آیا تھا، یہ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح نائل کرایا جائے۔ دیکھتے آگے ہوتا کیا۔ ٹھیک ہے، کاشف عباسی، خاور گھمن اور لا ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس خارج کر دیا ہے۔ بیان حلفی ہم نے دیکھ لیا ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے۔ ہم توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر کے کارروائی ختم کر رہے ہیں، چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے۔ یہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ ہم عمران خان کے کنڈکٹ سے اور ان کی معافی سے مطمئن ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر فیصل جاوید خان نے میڈیا سے گفتگو کی، وہ آپ کو سنوا رہے ہیں۔ ڈنڈے استعمال کرتے ہیں جو رول آف لا کے حق میں ہوتا ہے اس کے یہ خلاف ہوتے ہیں، ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی عوام کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی ہے جس کے 3 نکات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ عوام، پوری قوم نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیل طے کر لی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ڈیل کے 3 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 نقطہ یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت یہ نامنظور ہے، اس قوم نے مسترد کر دیا۔ نمبر 2 نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کی، اس ملک کی خودداری کو بحال کرنا ہے۔ اور نمبر تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ اسمبلی میں واپس ہی نہیں آ رہے، 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ پوری قوم عمران خان کی کال کا انتظار کر رہی ہے اور عمران خان کی کال جو ہے اب وہ آنے ہی والی ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ جلد وہ قوم کو کال دیں گے۔ لیکن میں ساتھ میں ایک بات بتا چلوں، عمران خان صاحب نے کل پوری پارٹی کے لیڈرز کو، کارکنان کو یہ بات کی ہے کہ سب نے پورے پاکستان میں مل کر یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے منانا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں
मरकजी तकरीब का जो है इनेकाद कर रहे हैं इतवार को जी 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह। उसमें उलमाए कराम आ रहे हैं, नातिया वहाँ पे कलाम पढ़े जाएंगे और नबी पाक खातमुन नबीय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तालीमात के हवाले से उलमाए कराम जो है वो भी आकर यूथ को वहाँ पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। कहते हैं कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कॉल के लिए लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिन खदशात का आप इजहार करते रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, कॉल कब होगी खान साहब? होने वाली है खान साहब। लोगों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? खान साहब अदालतों में आपको बुलाया जाता है, क्या खास वजह है? कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे। हम जब गवर्नमेंट में थे इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले। खान साहब जिन खदशात का आप इजहार करते रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, कॉल कब होगी खान साहब? होने वाली है खान साहब। लोगों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? खान साहब अदालतों में आपको बुलाया जाता है, क्या खास वजह है? कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे। हम जब गवर्नमेंट में थे इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम खत जियो न्यूज नेटवर्क इंतजामिया के खिलाफ मन घड़त खबर पर तौहीन अदालत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने इमरान खान के खिलाफ मुजाहरे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। खत में कहा गया है कि मन घड़त खबर से जेरे इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से मंसूब जाली खबर शाया की गई। खबर इमरान खान की सेशन जज से मुआफी से इनकार के उन्वान से शाया की गई। खबर में लिखा गया कि खातून जज से यकजहती के लिए बार एसोसिएशन की जानिब से मुजाहरे का ऐलान किया गया था। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद बार का नाम इस्तेमाल करना झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर बार चौधरी हफीज ने कहा कि इस्लामाबाद बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट के रूबरू खातून जज के पास माजरत को एहसन कदम तस्वुर करती है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे गए खत में शाया होने वाली खबर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक है। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर केस की समाअत की। मरियम नवाज ने हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापस लेने के लिए रुजू कर रखा था। नैब अपने तहरीरी जवाब में पहले ही कह चुका है कि मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने पर नैब को कोई एतराज नहीं। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमें मरियम के पासपोर्ट की जरूरत नहीं, मरियम नवाज से मजीद तफ्तीश भी नहीं करनी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपको इल्म नहीं कि ये केस नैब के दायरा इख्तियार में आता है या नहीं। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, यके बाद दीगरे तरमीम हुई जिसके बाद इस केस को देखा जा रहा है। अदालत ने मरियम नवाज का पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में जमा कराने का हुक्म दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा, जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। मेरे जलसों के खौफ से मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह हब्से बेजा में रखा गया। मुझे कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा गया, मगर केस आज तक फाइनल नहीं हुआ। जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को एक दिन मिटना ही था, क्योंकि ये कुदरत का उसूल है। ये आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मकाफात अमल और इबरतनाक अंजाम इसके ताकुब में है। केस खत्म, फाइलें बंद हो गईं। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलना हैरानी की बात नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, जब नैब का काम ही शरीफों को क्लीन चिट दिलाना रह जाए तो मजीद क्या कहा जा सकता है। अपने मफादात अपनी चोरी बचाने के लिए कवानीन बनाकर तोड़े जाते हैं। अवाम ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद इसलिए नहीं की थी। इमरान इस्माइल के मुताबिक ये लोग साइफर में धमकियों के आदी होंगे, इमरान खान नहीं। साइफर पर गिरगिट की तरह रोज इम्पोर्टेड हुकूमत के रंग बदल रहे हैं। कौमी गैरत पर सौदेबाजी करने वाले अपने मफाद में जकड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत। कहा, रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर इदारों को बदनाम करके जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया?
آپ کی آڈیو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سائفر کے معاملے پر عمران خان پر تنقید، کہا عمران خان سائفر کی کاپی اپنے ساتھ لے گئے، اب کہہ رہے ہیں غائب ہو گیا۔ سیکریٹ ایکٹ کے مطابق یہ کرمنل عمل ہے، بھرپور تحقیقات ہوں گی، معاملہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ 74 وزراء جس میں 22 بے محکمہ ہیں اور ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں شیخ رشید کہتے ہیں کہ نومبر میں سب کو سمجھ آ جائے گی، حدیبیہ پیپرز کی طرح ایون فیلڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ عوام کا مسئلہ بجلی، گیس، آٹا، مہنگائی ہے، سائفر نہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد پالیٹکس آف لیکس ختم ہوگی اور سیاست گرم ہوگی۔ حکومت نے شہباز گل کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست ریاست کی جانب سے اسلام آباد سٹی میجسٹریٹ نے دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ شہباز گل پر ریاست سے غداری کا الزام ہے، انہوں نے بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ شہباز گل کی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، ایوان میں حکومت اور اپوزیشن اراکین میں تصادم کی صورتحال۔ سردار رضا وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ سردار رضا، کیا ہوا وہاں پر؟ جی بالکل، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہونے والے ناخوشگوار واقعے جس میں قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر کی جانب سے تحریک استقاق پیش کی جانی تھی، اور اسی دوران دونوں اطراف جو ہے تلخ جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا، اور حکومتی وزیر قانون جو ہے فہیم اختر ربانی، ان کی جانب سے فاروق حیدر کے ساتھ جو ہے تلخی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا موبائل جو ہے وہ فاروق حیدر جو سابق وزیر اعظم بھی رہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ان پر دے مارا، جس پہ زیادہ تلخی جو ہے وہ گتھا بھی ہو گئے ممبران اسمبلی دونوں اطراف کے۔ اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے قانون ساز اسمبلی کے جو اسپیکر انوار الحق، انہوں نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ تاہم جو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں اور جو فاروق حیدر کے حلقے کے جو ان کے ممبران ہیں، اپنا جو سپورٹرز وغیرہ ہیں، ووٹر ہیں، جو ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے بعد جمع ہوئی ہے، اور انہوں نے احتجاج کیا اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ممبران اسمبلی تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے بعد اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ شکریہ آپ کا سردار رضا خان۔ سندھ پولیس کی 3 ماہ کے لیے بلدیاتی الیکشن مؤخر کرنے کی درخواست، محکمہ داخلہ نے سندھ پولیس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے لیے اضافی اہلکار اور دیگر اضلاع سے آنے تھے، سیلاب متاثرہ اضلاع سے پولیس اہلکار اب نہیں آ سکتے۔ کراچی پولیس کے مختلف یونٹس کے جوان بھی دیہی علاقوں میں تعینات ہیں۔ سندھ پولیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 39,000 اہلکار درکار ہیں۔ سندھ پولیس کو الیکشن سیکیورٹی کے لیے 16,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی، یقین تھا کہ اب حکومت مجھے نہیں نکالے گی، مفتاح اسماعیل کا شکوہ۔ کہا حکومت نے پیٹرولیم لیوی نہ بڑھانے کا فیصلہ IMF کی منظوری کے بغیر کیا۔ IMF کو خدشہ تھا کہ پیسے ملنے کے بعد لیوی نہیں بڑھائیں گے۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہر ماہ اضافہ کریں، لیکن اس بار حکومت نے لیوی نہیں بڑھائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا IMF سے پیٹرولیم قیمتیں 3 ماہ منجمد رکھنے کی اجازت مانگو، مگر میں نے انکار کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے معاملے پر ہم تو سنجیدہ ہیں، لیکن وفاقی حکومت نہیں۔ سرکاری ملازمین کو آج سے تنخواہیں مل جائیں گی، صوبے کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں، مونس صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عابد خان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا عابد۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جاوید گرال نے آج جو ہے وہ مونس صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج عدالت میں مونس صلاحی کے وکیل
امجد پرویز ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کے والد کو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ بنانے کی آفر تھی، جب انہوں نے ریجیکٹ کی تو سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اس میں نہ تو قومی خزانے کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی جو ہے کسی پرائیویٹ شخص کو کوئی نقصان پہنچا، لہذا عدالت سیاسی بنیادوں پر قائم اس مقدمے کو خارج کرنے کے احکامات جاری کرے۔ اس پر عدالت نے جو ہے وہ تفتیشی افسر سے یہ استفسار کیا کہ بتائیں کہ اس پورے معاملے میں مولانا سلائی کا کیا لنک ہے، جو مجرم ہے اسے سزا ملنی چاہیے، عدالت کو اس سے سروکار نہیں، مگر اس سے پہلے پروسیکیوشن کو اپنا کیس تو ثابت کرنا چاہیے۔ اس پر تفتیشی افسر کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد بٹی کے اکاؤنٹ میں 81 کروڑ روپے کی رقم بیرون ملک سے منتقل ہوئی اور تمام ٹرانزیکشن کا فائدہ مولانا سلائی کی کمپنی کو پہنچا۔ مولانا سلائی کی جو ہے وہ کمپنی کی ہی جو ہے وہ بندہ جو ہے بے نامی تھا قیصر، اور جس کی وجہ سے تمام ٹرانزیکشن کی گئی، اور بعد ازاں جو شیئر دو لوگوں کے نواز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عابد۔ دودھ کی قیمت میں فوری اضافہ کیا جائے، گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کی جائے۔ کسانوں نے مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایوان نیٹ ورک اور پی ٹی وی کرکٹ رائٹس معاہدے کی انکوائری کے خلاف کیس، ایف آئی اے حکام عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی انکوائری کو معطل کر دیا۔ عدالت نے پی ٹی وی کے بورڈ ممبرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی وی بورڈ ممبرز کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی۔ اے آر وائی کی جانب سے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے قرار دیا ایف آئی اے اگلی سماعت پر مطمئن نہیں کر سکی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ اے آر وائی کے وکیل کاشف ملک ایڈوکیٹ نے عدالت کو آگاہ کیا، لاہور ہائی کورٹ ججمنٹ کے بعد ایف آئی اے کی انکوائری بلا جواز ہے۔ سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی معاہدے پر حکم امتناع جاری کر چکی ہے۔ توہین عدالت کارروائی سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ایف آئی اے کارروائی قانون اور ضابطے کے خلاف ہے۔ ایف آئی اے کی کارروائی بدنیتی پر مبنی ہے۔ سہ فریقی سیریز میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ نیوزی لینڈ روانہ ہو گیا۔ ٹیم غیر ملکی پرواز سے سڈنی سے آکلینڈ اور پھر کرائسٹ چرچ پہنچے گی۔ اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے 13 اراکین شامل ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔